ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 14 کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ وَلَوْ اور اگر دخلت داخل ہو جائیں علیہم ان پر من اقطارها اس کے اطراف یعنی مختلف طرفوں سے فوجیں، ثم پھر سئلو کہا جائے یا مطالبہ کیا جائے الفتنۃ فتنے کے لیے، فساد کے لیے، لآتوہا تو ضرور آئیں گے اس کے لیے، وما تلبسوا اور دیر نہیں کریں گے، بہا اس کے لیے، الا مگر، یسیرا بہت کم۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقوں کا یہ کہنا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں محض ایک بہانہ ہے، اور اگر فرض کیا جائے کہ مدینہ منورہ کے مختلف اطراف سے فوجیں ان پر حملہ آور ہوتی ہیں، پھر ان منافقوں سے یہ مطالبہ کیا جاتا کہ تمہارے بچنے کی صورت یہ ہے کہ تم اسلام سے منحرف ہو جاؤ، چلے جاؤ، چھوڑ دو، تو یہ لوگ ضرور اس کا مطالبہ پورا کر دیتے، اور اس مطالبے کو پورا کرنے میں چند لمحوں کی ہی تاخیر کرتے۔ اس آیت سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے اور یہ سبق ملتا ہے کہ جب بندہ یقین اور صبر کی کمی کا شکار ہوتا ہے، بزدلی اور انسانوں کا خوف اس پر غالب ہوتا ہے، ہر دینی چیز میں شک کرنے لگتا ہے، اور کسی دینی حکم پر عمل کرنے کی صورت میں اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے گھبرانے لگ جاتا ہے، تو اس وقت اس کا دل عقیدے کی کمزوری اور منافقت کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کہلانے کے باوجود اگر کسی تھوڑی سی تکلیف سے ڈرا کر اس سے کفر و شرک کا مطالبہ کیا جائے تو وہ اس مطالبے کو پورا کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ افسوس ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں میں یہ صورتحال پائی جاتی ہے، اور ان میں بھی عقیدے کی کمزوری کا مرض اور بیماری عام ہوتی جا رہی ہے، اور ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رب العزت کی وحدانیت اور اس کے وجود پر کوئی عقلی اعتراض کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے باوجود کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن مجید کی حقانیت اور سچائی پر کوئی انگلی اٹھائے اور اسلامی احکام کو اپنے عقل کے ترازو پر تول کر ان کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرے، تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے اپنے مذہب سے، اپنے دین سے پھر جانے میں اور ان کی جماعت میں شامل ہونے میں دیر نہیں لگاتے، اور اگر کسی طرح اپنے دین پر قائم رہیں تو صرف ان اسلامی احکام کے لیے تیار ہوتے ہیں جو انہیں اپنی عقل کے مطابق نظر آئیں، اور جو ان کی عقل کے برخلاف ہوں تو انہیں جھٹلاتے ہیں۔ یہ دین اسلام کے دامن پر ایسے لوگ ایک بدنما داغ ہیں۔ ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔